وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ, किबरियाई, बड़ाई उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात गिरामी के लिए है कि जिस खालिक व मालिक ने इंसान को तख्लीक किया और इसकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी इसको मुहैया की, रूहानी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा इब्राहीम की आयत नंबर 31 से 34 तक आपके सामने पढ़ा है। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी कुछ नेमतें याद दिलवाई हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने इतने बड़े आसमान
تیار کیے، اور اسی طرح اتنی بڑی زمین بنائی، اور پھر انسانوں کی جو ضروریات تھیں آسمان سے پانی برسایا، اور جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ زمین سے نکالی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، بارش ہوئی، اور بارش جب زمین پہ پڑی تو اللہ نے زمین سے تمہارے لیے ثمرات، فروٹ، اور جو بھی رزق تمہاری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ زمین سے اللہ نے تمہارے لیے نکال دی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اتنی کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں، تم سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہو، ضروریات کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہو، اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ آپ جہاز دیکھ لیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، اور دنیا میں ہم سیریں کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر خود ہم جاتے ہیں، اپنا سامان ادھر ادھر لے کر جاتے ہیں، تو وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وہ سمندروں میں اللہ کے حکم کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اسی طرح وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمہارے لیے اللہ نے نہروں کو مسخر کیا کہ پانی کو کس طرح مقید کیا ہے، تم بڑی ہی ترتیب کے ساتھ پانی کو اپنی فصلوں تک لے جاتے ہو، ایک نہری نظام اور سسٹم چلایا ہے، وہاں سے آپ اپنی ضرورت کا پانی نکال کے اپنی فصلوں کو لگاتے ہو۔ یہ سب اس خالق کی مہربانی ہے، اس نے تمہارے لیے یہ چیزیں مسخر کی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور پھر وہ ذات جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کتنی ترتیب اور کتنے احسن انداز سے یہ چل رہے ہیں کہ تمہیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں، یا راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور کتنی ترتیب سے سورج ختم ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات ختم ہوتی ہے تو سورج نکل آتا ہے، دن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی ڈسٹرب نظام نہیں ہوا، بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ کے حکم سے یہ چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ رات کو تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا، اور دن کو تمہارے رزق کے لیے تم چلو پھرو زمین میں، سیر کرو، اپنا رزق تلاش کرو۔ یہ اس خالق کی مہربانی ہے کہ جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جس کا تم نے سوال کیا، اور حتیٰ کہ جن چیزوں کا تم نے سوال نہیں کیا اور تمہیں ان چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ بھی تمہیں عطا کی۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنے انعامات ہیں اس خالق و مالک کے تمہارے اوپر، ایک ایک نعمت کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں تو تم اس کا احسان یا اس کی جو تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا ہے اور ناشکرا بھی ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ سامعین محترم، یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ ایک وقت ہے، اور وقت دن اور رات یہ وقت ہے، یہ اوقات ہے،
اور اوقات کی اہمیت کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح کیا ہے، بلکہ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ لمحات ہیں ہم گزار رہے ہیں، اور ان کو فضول یاد میں گزار دیں یا ان کو کارآمد بنا لیں، اور ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ یہ اوقات ایسے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں یہ مہلت اور وقت دیا ہے، یہ زندگی ایک ٹائم ہے، ایک مہلت ہے، ایک وقت ہے، اور اللہ نے انسان کو اس وقت کی اہمیت یاد دلانے کے لیے ان اوقات کی قسم اٹھائی ہے، رات کی قسم اٹھائی، دن کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر، عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، پورا زمانہ بھی اس سے مراد ہے، اور اسی طرح فجر کی قسم اٹھائی، والفجر، فجر کی قسم، یعنی یہ جو وقت ہے انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس وقت میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ سن 2023 اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، ہر تاریخ، ہر قوم اپنا ایک کیلنڈر رکھتی ہے، اسلامی تاریخ میں بھی ایک کیلنڈر ہے جسے ہجری تقویم سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہمارے ملک میں اسلامی کیلنڈر کم اور عیسوی کیلنڈر زیادہ رائج ہے، جسے جنوری فروری کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو لوگ نیو ایئر نائٹ کے نام سے تقریبات کرتے ہیں، اس میں فضول یاد ہوتی ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، اور جو دل میں آئے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن پہ بڑی حسرت اور ندامت ہوتی ہے کہ جو دن غروب ہو جائے اور میرا عمل نہ بڑھے، میں کوئی اس میں اچھے اعمال نہ کر سکوں اور دن غروب ہو جائے۔ اور ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ پورا سال ہماری زندگی سے چلا گیا، اور ہم سال کے آخر پہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے پورے سال میں کتنے اچھے اعمال کیے، یا آئندہ سال جو آنے والا ہے اس کی بہتری کے لیے ہم دعا کریں، اللہ سے تائب ہوں کہ پہلے جو وقت تھا، جو سال تھا گزر گیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور آئندہ جو آئے گا ہم اس میں انشاءاللہ زیادہ عبادات کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، بلکہ جو رسوم و رواج ہیں ان کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں اور اپنے وقت کا احساس نہیں کرتے۔ اور یہ وقت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اس کے دو پہلو ہیں کہ اپنے آپ کو ایک تو گناہوں سے پاک کرنا، ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے تائب ہو جانا، اور دوسرا اپنے آپ کو نیکی کے راستے میں چلانا، اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو پاک کرنا اور نیکی کے راستے پہ چلانا، یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ اور ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے پچھلے سال میں کیا کھویا، کیا پایا۔
دنیا کے معاملات میں ہم دکاندار پورے سال کا پورے مہینے کا حساب کر کے رکھتے ہیں کہ پورے مہینے میں ہمیں کتنی بچت آئی، کتنا خسارہ ہوا، آگے ہم نے کیا پلان کرنا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہم تھوڑے سے سست ہوتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے پاس عام ہیں لیکن لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک تو صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ فراغت بڑی ہی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر وہ فراغت اللہ کی فرما برداری میں اور اس کی اطاعت میں لگ جائے تو انسان کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اگر اس فراغت کو فضولیات میں، اللہ کی نافرمانی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی میں لگا دیا جائے تو پھر اس کے لیے بڑی حسرت اور ندامت ہے۔ اور دوسری نعمت صحت ہے کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو کام بندہ تندرستی کی حالت میں کر سکتا ہے بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو کہ جو کام، جو نیکی، جو خیر، جو نفل و نوافل جوانی کی حالت میں بندہ پڑھ سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جوان بندہ بڑی ہی بغیر تھکاوٹ کے ان کاموں کو کر لیتا ہے، لیکن بوڑھے بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا شبابہ کا قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے اگر آپ کو جوانی دی ہے تو اس کو غنیمت جانو اور اس میں جو خیر کے کام ہو سکتے ہیں کر لو۔ وصحتک قبل سقمک، اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور غناک قبل فقرک، اور اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تونگری سے نوازا ہے، تو اس جو مال ہے اس غنا سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ اللہ تم سے مال چھین لے، فقیر ہو جاؤ۔ اور اسی طرح حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ اللہ کے انسان کے اوپر بہت بڑے انعامات ہیں کہ اللہ نے انسان کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے اور یہ وقت دیا ہے۔ اس وقت میں ہم کل کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہر شخص کو، ہر ایمان والے کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے۔ کل جو آنے والی ہے، مطلب موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کے لیے میں نے کیا ذخیرہ کیا ہے، کتنا میرے پاس بینک بیلنس ہے کہ جو میرے مرنے کے بعد میرے کام آ جائے گا۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہاری جو چھوٹے چھوٹے بھی اعمال ہیں ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اس طرح نہ ہو جاؤ اس شخص کی طرح کہ جس نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے پھر اس کو اپنا آپ بلا دیا۔ یعنی اس کے پاس اتنی مصروفیات ہیں، اتنی مشغولیت ہے
اللہ کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اذان سن رہا ہے لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کہتے جی سر کھجانے کو ٹائم نہیں ہے، اتنی مصروفیت ہے، اتنا بزنس ہے، اتنے دیگر معاملات ہینڈل کر رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ دنیاوی معاملات میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اگر اس نے مجھے بلا دیا ہم اس کو اپنا آپ ہی بلا دیں گے، اتنا مصروف ہو جائے گا کہ اس کو نیکی کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، اس کو نیکی کا وقت میسر ہی نہیں آئے گا، اور پھر اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ جو وقت دیا ہے اس کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں وقت گزارا جائے، اور یہی جو لمحات ہیں، یہی جو یاریاں دوستیاں ہیں، قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث ہوں گی، اور انسان اللہ سے کہے گا جب موت آئے گی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها، کہ جب انسان کے اوپر موت کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا اللہ ایک بار واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں جا کے اچھے اعمال کروں۔ اور دوسرے موقع پہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، جب مجرم لوگ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم کی سختیاں یہ چیزیں دیکھیں گے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ سے التجائیں اور گزارشیں کر رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، کیونکہ جب ان کو انبیاء ڈراتے تھے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ قیامت آئے گی اس میں تمہارا حساب ہوگا، تو وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قیامت لاؤ جلدی کرو، کب آنی ہے قیامت؟ یعنی ان لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی تھی جب قیامت آ گئی اور انجام ان کے سامنے آ گیا تو پھر کہیں گے جی ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، بس ایک موقع دے دے اللہ، فرجعنا نعمل صالحا، ایک بار ہمیں لوٹا دے ہم جا کے اچھے اعمال کریں گے۔ اب ہمیں یقین آ گیا، لیکن جب وقت گزر جائے گا تو پھر وہ گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں آئے گا، تو اسی لیے ہمیں اپنے اوقات کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم لوگ جنہوں نے دین کے راستے کو ترک کیا ہوگا اور دنیاوی زندگی اپنی منمانی اور مرضی سے گزاری ہوگی، وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، بڑے افسوس کریں گے، جیسے بندہ ہاتھوں کو دباتا ہے اور بڑا اس کو غصہ آتا ہے کہ کاش ہم نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اور پھر اپنے یاروں اور دوستوں پہ اظہار تاسف کریں گے، افسوس کریں گے کہ مجھے تو فلاں نے گمراہ کر دیا، فلاں کے ساتھ میں رہتا تھا۔ تو اس لیے اپنی مجلسوں کو، اپنے بیٹھنے اٹھنے کو، اپنے یاروں دوستوں کو صحیح طریقے سے چوائس کریں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے اور برے دوست کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، اور اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے ایک بندہ کستوری بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا ہے، اور ایک بندہ بھٹی جلانے والا ہے۔ فرمایا فحامل المسک اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد ريحا طيبا،
اگر آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے، اچھا دوست ہوگا آپ کا، خوشبو والا ہے، اس کی مثال ایسے آپ نے بیان فرمائی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہدیہ دے دے۔ اگر ہدیہ نہیں تو آپ اس سے خرید لیں، اگر خریدیں گے بھی نہیں تو اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اچھی خوشبو تو آئے گی نا۔ اور برے دوست کی مثال وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ، اگر بٹی جلانے والے کے ساتھ لوہے کی جو بٹی جلا رہا ہے اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے، اور اگر کپڑے نہیں جلیں گے وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا، تو پھر آپ کو بدبو تو ضرور آئے گی۔ اس لیے آپ اپنے نوجوان اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ وَرَجُلٌ، وہ نوجوان جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کے سایہ سے نوازے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ان 7 اشخاص میں سے ایک یہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، فضول یاد سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ جو ٹائم اور وقت ہے اس کو غنیمت جانیں۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیں، اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہے اس کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کے ہی پہاڑوں جیسے بندے کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اور جو وقت غفلت میں گزر گیا اس وقت کو اللہ سے معافی مانگ کے آگے نئے عہد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس طرح کی تقریبات منعقد کر کے اللہ کو ناراض کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ آدمی قیامت کے دن اپنے رب کے پاس ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں کہ تو یہ جو تمہیں عمر ملی تھی، اتنا وقت ملا تھا، اس کو کہاں گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی کو کہاں پہ صرف کیا۔ یہ جو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی خیر کے کام میں صرف کیا جائے تو قیامت کے دن بندہ حسرت اور ندامت سے بچ سکے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور اس کو خرچ کہاں کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس علم پہ عمل کتنا کیا ہے۔ جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ سوال نہیں کر لے گا انسان ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا۔ تو یہ بڑی فکری چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.